کون سا دن ہے؟ گزشتہ ہفتے کی مسٹیک صحیح نہیں کی. اسلامی اعتبار سے کیا ہے؟ مغرب بعد نئے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. ہم اپنی مجلس کا باقاعدہ آغاز بدھ کے دن سے کرتے ہیں، اور آج اسلامی اعتبار سے بدھ شروع ہو چکا ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے کوشش کی تھی لیکن شروع نہیں کر پائے تھے، تو چلے پہلے آج میں آغاز کر دیتا ہوں، پھر کچھ باتیں اس تعلق سے عرض کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. سب کو آمین بولنا ہے. ہاں، جب سورہ فاتحہ نماز سے باہر پڑھی جائے تو ولا الضالین پر سب کو شوافے بن جانے. نماز میں حنفی بنو، نماز سے باہر کیا کرو؟ شوافے بن جاؤ. زور سے ذرا قدرے کہ آمین. ہاں، یہ پڑھنا ہے. نماز سے باہر بھی صرف نماز کے لیے نہیں ہے، نماز سے باہر سورہ فاتحہ چاہے ہم پڑھیں چاہے سنیں تو اس کے ختموں پر آمین کہنا ہے. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ چلیے ابجد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر، چلیے ابجد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر، تب تو امید تمت بالخیر ہو سکتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کرو، شروعات کرو، ابتدا کرو، بگننگ کرو تو کیا کر لو؟ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ لو. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو وہ کام کیا ہوگا؟ پایۂ تکمیل تک پہنچے گا، یعنی پورا ہو کر رہے گا. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ عمل ہے، آپ جانتے ہیں شوال سے شروع ہوتا ہے اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، شعبان پر. بڑی شین سے شروع اور بڑی شین پر ختم. تو بہرحال مجلس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے، تو اس لیے ہم بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ جیسے گزشتہ سالوں میں یہ مجلس کیا ہے، ہم آغاز کرتے ہیں شوال سے اور اس کا اختتام ہوتا رہا ہے، پایۂ تکمیل تک کام پہنچتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال بھی مدد ہمارے شامل حال فرمائے، آمین. نواز دیوبندی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ انجام کی فکر مت کرو، انجام اللہ پہ چھوڑ دو. تمہارا اور میرا ہمارا کام کیا ہے؟ شروع کرنا ہے کسی کام کو. اگر ہم شروع کریں گے، اور شروع کرنا بھی کس سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے. اگر ہوگا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ کام انجام تک پہنچ جائے گا. اور مثال انہوں نے بڑی اچھی دی کہ بھیگے ہوئے پر پرواز جب کرنا ہو، اڑنا ہو، تو پر کیا ہونے چاہیے؟ خشک، سوکھے. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال ہو جائے تو بھیگے ہوئے پروں سے بھی آدمی کیا کر سکتا ہے؟ پرواز کر سکتا ہے. تو بہرحال ہم نے آغاز باقاعدہ طور پر کر دیا ہے، اب انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو نواز دیوبندی لکھتے ہیں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ. انجام اس کے، یعنی کس کے؟ اللہ رب العزت کے.
انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم شروع کریں گے تو ہماری جبیں، پیشانی، فورہیڈ یہ تو خاک پر ہوگی، زمین پر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو آدمی اوپر تک پرواز کر سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسی کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، اسی کے یعنی اللہ تعالیٰ کے، اسی کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، جبیں ہیں خاک پر اور عرش تک پرواز کرتا ہوں۔ کیا کرے، آپ لوگوں کو شہر بازار سے مناسبت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب آدمی جو بھی کرے تو اخیر میں یہ ہونا چاہیے اس کی حالت، کیفیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، پاور ہاؤس ہے، مرکز ہے، لیکن جب تعمیر مکمل ہوئی تو کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت کے خطبات چھپے ہوئے ہیں 10 ضخیم جلدوں میں، خطبات حکیم الاسلام کے نام سے۔ اس میں حضرت نے ایک مقام پر فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، تو غیب سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے کیا کیا؟ تو نے کچھ نہیں کیا، تجھے زندگی ہم نے دی، تجھے توفیق ہم نے دی، تجھے قوت ہم نے دی، تو نے کیا کیا بندے؟ تو نے کچھ نہیں کیا، اور وہ عمل مار دیا جاتا ہے اس پر کہ جاؤ تم اگر اپنی طرف نسبت کرو گے تو یہ عمل ہمارے یہاں قبول نہیں ہے، جاؤ۔ اور اس کے بالمقابل بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی نسبت کہاں کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف کرتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں نے کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت 12ویں پارے میں ایک مقام پر فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو مسجد کے پڑوس میں گھر ہوتے ہوئے بھی آدمی مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتا، کیوں؟ توفیق نہیں ملی، اور توفیق مانگنے سے ملتی ہے، یاد رکھنا۔ بعض لوگ اس کو ہتھیار بناتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، ہیں اسماعیل بھائی، اور ان کو کہو بھائی نماز پڑھنے تھے کہ اللہ توفیق نہیں آئی، اللہ توفیق آپ پہ تیار آپ ہوئیں گے، توفیق ایسے تھوڑی ملتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا، مفہوم یہ ہے کہ کوشش تمہیں کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ کیا ہے؟ تھام لیں گے۔ تو کوشش تو انسان کو کرنی ہے، وہ کرے گا پھر توفیق ملے گی، کوئی بیٹھے بیٹھے توفیق تھوڑی مل جائے گی۔ اور ماں باپ نے نام توفیق رکھ دیا تو توفیق نام رکھنے سے صدیق بھائی توفیق نہیں مل جاتی، توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے، اور اس سے مانگنا پڑتا ہے، اس سے طلب کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ رب العزت کیا ہے؟ ورنہ نورانی بھائی ہمارے ایک بزرگ پاکستان میں گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، کیا کہیں گے ان کے کیا سرنیم ہے، لاہور میں ادارہ ہے جہاں حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھایا، جب ایک دم سے ذہن سے نام نکل گیا، تو بڑا ادارہ ہے لاہور میں، وہاں کے شیخ الحدیث تھے، وہ فرماتے تھے کہ دیکھیے ابو طالب
خواجہ ابو طالب کو کیا کہا جاتا تھا؟ ابو طالب، لیکن طلب نہیں تھی تو اللہ نے ایمان نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے تھے۔ حضور جب شبیر چچا کہاں گئے؟ گھاٹی میں مسلمانوں کے ساتھ 3 سال قید رہے، محاصرہ، تو چودھری صاحب خواجہ ابو طالب بھی کیا تھے؟ ساتھ تھے، لیکن طلب نہیں تھی۔ طلب اخیر میں حضور نے فرمایا، مفہوم یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں کیا ہے عارف بھائی، اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دے دوں گا کہ میرے چچا نے ایمان قبول کیا تھا۔ لیکن اس وقت وہاں پر حافظ امتیاز کون تھے؟ بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، مشرکین مکہ کے بڑے مالدار لوگ، بڑے لوگ، تو وہ آر دلا رہے تھے۔ صلاح الدین بھائی کیا دلا رہے تھے؟ فاروق بھائی شرم دلا رہے تھے، حافظ صاحب شرم دلا رہے تھے کہ پوری زندگی عبد المطلب کے مذہب پر رہا ہے، مرتے مرتے اپنے بھتیجے کو دین کو قبول کر لے گا۔ شرم دلائی، آر دلائی۔ تو کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے واللہ عالم کہ خواجہ ابو طالب نے یوں کہا کہ میں نار پر آر کو ترجیح دیتا ہوں۔ نہیں سبحان اللہ نہیں، انا للہ، کیا مطلب اس کا؟ ہاں یہ بولو، کیا نار یعنی جہنم، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جہنم کی آگ کو ترجیح دیتا ہوں شرم پر۔ وہ آر دلا رہے تھے نا، وہ قریب میں بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ آر دلا رہے تھے، شرم دلا رہے تھے۔ تو الیاس بھائی کیا کہا کہ میں نار پر بھائی اکرم آر کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس لیے توفیق اللہ مانگنے پر دیتا ہے ورنہ نہیں دیتا۔ اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں میں کہ ایک آدمی کا ملازم تھا، خادم تھا، اس کا نام تھا رمضانی۔ کیا نام تھا؟ رمضانی اس کا نام تھا۔ اب خادم نے کہا کہ اٹھا لو سامان، وہ اٹھا کر جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو خادم نے کہا اپنے باس سے، آقا سے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو میں ذرا نماز پڑھ کر آتا ہوں، اجازت دے دیجئے۔ انہوں نے کہا جا۔ وہ گئے، دونوں مسلمان، وہ مسجد میں گیا، خادم ملازم، اب کافی دیر ہو گئی، وہ نکل ہی نہیں رہا مسجد سے، مسجد سے نکل ہی نہیں رہا وہ، تو وہ باہر سے اس نے آواز دی باس نے کہ بھائی اندر سے تجھے باہر کون نہیں آنے دے رہا، اتنا وقت کیوں لگا ہے، کیوں باہر نہیں آ رہا؟ کیا خوبصورت جواب دیا خادم نے، ملازم نے، کہ وہی جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا، جو تجھے باہر سے یعنی اللہ رب العزت جو تجھے توفیق نہیں دے رہا کہ تو مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے لیکن مسجد میں نہیں آ رہا، وہی اللہ مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا ہے۔ تو توفیق طلب سے ملتی ہے، طلب اللہ رب العزت سے آدمی دعا کرے۔ رات کو سوئے فجر کے لیے تو الارم رکھے، الارم سیٹ کرے، یہ نہیں کہ اللہ توفیق دے اٹھا رہے تو اٹھی جاؤں، ہوانی پڑھما مارننگ میں 800 પાઉન્ડની ટિકિટ લીધી હોય હમણે લડાઈ ઝઘડાની સુરતમાં કેવી આંખ ખુલી જાય, બલકે ઊંઘ જ નહીં આવે આખી રાત, ફોન કામ નહીં કરે, અલાર્મ કામ નહીં કરે તો આખી રાત નહીં હોય 800 પાઉન્ડના લીધે કે ભાઈ મિસ થઈ ગયું તો વहाँ તો એ નહીં કહેते कि अल्लाह तौफीक देगा, तो वहाँ तो तौफीक नहीं, वहाँ तो अलार्म सेट करते। तो اس لیے یاد رکھیے توفیق اللہ سے طلب کرے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اسی لیے تو ہر نماز میں ہم سے منگوایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ کئی مرتبہ ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی کیا کر، رہنمائی کر۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت توفیق اس وقت دیں گے جب ہم مانگیں گے، اور کوئی نیک کام کرے تو نسبت کس کی طرف کرو؟ اللہ رب العزت کی طرف کرو، نیک کام کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا ہے۔ میں خالی اشارہ کر دیتا ہوں، پورا واقعہ نہیں بیان کرتا۔ 19واں پارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں اور کچھ باتیں اللہ رب العزت نے نقل فرمائی ہیں
تو ان میں جو اچھے کام ہے اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف. اور جو ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں، اچھے نہیں سمجھے جاتے. دیکھیں ہمارا تو ایمان ہے، ایمان مفصل میں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. لیکن پھر بھی کیا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی نامناسب کام ہم انجام دے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی. حالانکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی. اسی لیے حضرت خضر اچھی چیزوں کی نسبت سورہ کہف میں کس کی طرف کی؟ اللہ رب العزت کی طرف. اور ایک لڑکے کو ادھر دیکھو، یوں گردن پکڑی اور اس کو مار ڈالا. کیا کر دیا؟ مار ڈالا. کس نے؟ حضرت خضر نے مار ڈالا. قرآن کریم میں مار ڈالا اس کو، لڑکے کو. ان کے سامنے کوئی برا کام لڑکے نے نہیں کیا، لیکن پکڑ کے اس کو مار ڈالا. اس کی گردن جو ہے وہ دبوچ دی. تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی. حالانکہ اللہ کے حکم پر ایسا کیا تھا، لیکن جو کام ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں، نامناسب ہو، تو اس کی نسبت کس کی طرف کرنی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. خیر، تو جب بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی توفیق سے کیا، تو غیب سے فرشتہ آواز دیتا ہے کہ نہیں نہیں، اللہ کے حکم پر، کہ محنت تو نے برداشت کی، مشقت تو نے برداشت کی، تو جو ہے تو نے وضو کیا، تو مسجد کے لیے چلا، تو نے وقت نکالا، تو نے نماز پڑھی، بندے سب کچھ تو نے کیا. دیکھیے کتنا فرق ہو گیا ہے، کتنا فرق ہو گیا. تو اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا، کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا، ہم کیا ہے جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا اسی کے کرم سے، جو کچھ بھی ہوگا اسی کے کرم سے ہوگا. بہرحال بدھ کے دن ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا. حافظ امتیاز سے آپ پوچھ لے، چونکہ یہ مدارس سے دنیا میں رہ چکے ہیں، وہاں وقت گزارا ہے، تو بدھ کے دن سبق کا آغاز ہوتا تھا باقاعدہ. ویسے نام سنیچر اتوار کو رجسٹر میں لکھ لیے جاتے تھے، اور پھر باقاعدہ. تو بدھ کے دن کیوں؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت جی ثالث. کیا کہتے ہیں فاروق بھائی؟ حضرت جی ثالث عارف بھائی کے تیسرے نمبر کے حضرت جی. میرے پاس ہے بک، کتاب، اس میں نے پڑھا ہے اور پڑھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت کو ایک مدرسے سے بلاوا آیا، دعوت آئی کہ آپ کو بخاری شریف کا کیا کرنا ہے؟ آغاز کرانا ہے، ابتدا کرانی ہے ہمارے مدرسے. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دعوت قبول کی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ بدھ کا دن رکھیو. کون سا دن رکھیو شبیر چچا؟ بدھ کا دن رکھیو، کہ بدھ کے دن. تو دیکھیے وہ اسی لیے کہ بدھ کے دن، اور کیوں، وائی. تو اس کی وجہ میں دو وجہ آپ کو ابھی آگے بتاتا ہوں کہ بدھ کے دن سے آغاز مدارس دینیا میں کیوں ہوتا ہے، اور بدھ کا دن اس کو علم کے ساتھ کیا نسبت ہے. چلے پہلے ایک روایت سنیں. اچھا ایک بات اور یاد آئی، اسی مجمع میں حضرت کو نکاح بھی پڑھانا تھا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں. اسی مجلس میں نکاح کی موجود تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ. کون موجود تھے؟ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ. چودھری صاحب آپ نے دیکھا ہے نا؟ ہاں آپ نے زیارت کی ہے. اشرف بھائی آپ نے بھی کی؟ نہیں. تو یہ ہمارے اکابر تبلیغ، ہمارے یہاں ابراہیم بھائی شیخ جو ہیں، ان کے مکان پہ وہ ٹھہرے تھے، یہاں آئے تھے ہمارے علاقے میں. علمی استعداد ان کی الیاس بھائی بڑی ٹھوس اور مضبوط تھی. اکابر تبلیغ میں جو بزرگ، جو اکابر گزرے ہیں کہ جن کی علمی استعداد
بڑی پختہ تھی، ان میں ایک کون تھے؟ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ترمذی شریف کی تقریر جو دارالعلوم دیوبند میں ہوتی تھی وہ تحفۃ العلمئی کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس میں ایک جگہ ہے حضرت نے بیان فرمایا، طویل واقعہ ہے، وقت ہو جائے گا تو میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو اس میں حضرت نے یہ کہا کہ میں علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، علمی دلائل کے ساتھ۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ باتوں کو لے کر جو دعوت و تبلیغ میں انجام دی جاتی ہے، حضرت کو اس پر کیا تھا؟ اشکال تھا۔ تو کہا کہ اس میں حضرت نے پورا ذکر کیا ہے واقعہ، تو کہا میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مجھے شرح صدر نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے بڑے گہرے تعلقات تھے مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا جو تحفے میں موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے ہدایت ہوتی تھی لسان التبلیغ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے کہ سید احمد جب میرا بیان ہو رہا ہو اور تو موجود ہو تو تجھے شروع سے لے کر اخیر تک موجود رہنا ہے اشرف بھائی، کہ موجود رہنا ہے اور کہنا تجھے بیان سننا ہے میرا۔ اور پھر حضرت کیا کرتے تھے؟ بیان کے ختم پر چپکے سے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا، یہ بات لکھی ہوئی ہے عارف بھائی، حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے تھے کہ سید احمد میرے بیان میں کوئی غلطی تو نہیں؟ اللہ اکبر، ہے اتنا بڑا شخص جسے لسان التبلیغ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے علم پر انہیں کیا تھا؟ اعتماد، بھروسہ، ٹرسٹ ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے، بیان فرمایا مفتی سید احمد صاحب نے کہ ہر بیان کے بعد میں موجود ہوتا تھا، مجھ سے پوچھتے تھے کہ کوئی میں نے غلط بات تو بیان میں ذکر نہیں کر دی، ایسا ہو تو مجھے بتانا۔ میرے استاد مرحوم جو محتمم بھی تھے اپنے وقت میں دارالعلوم اشرفیہ راندیر کے، جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی یعقوب اشرف راندیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا آخری سفر برطانیہ کا ہوا، ہماری مسجد میں بیان ہوا، کلیپٹن میں ہوا، اپٹن لین میں ہوا، تو میں بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ وہ مولانا جو میر ہے وہ براڈفورڈ والے، کیا نام، عبدالرحیم، ہاں، وہ میرے مکان پہ چھوڑ گئے تھے حضرت کو۔ تو ہر بیان کے بعد ختم ہوتا تھا، مجھ سے پوچھتے تھے کہ عبدالسلام بدو برابر اٹھوں میں جے کے بیان کروں بڑی باتوں برابر ہوتی نہیں کہ کوئی بھول تو نہیں ہوتی، میں تو ان کا شاگرد ہوں ہیں، لیکن پھر بھی یہ بڑے لوگ ہیں اور ہمیں تو کوئی اپنی غلطی بتا دے تو ہم زندگی بھر بات نہیں کرتے ہیں۔ میرے جیسے مولوی للو پنجو ہیں جو چھوٹے لوگ ہیں وہ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو غلطی بھی بتاؤ تو ان کو برا لگتا ہے، اور بڑے لوگ کیا ہے سامنے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میں نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کر دی۔ تو مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے اشکالات رکھے، کس نے؟ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو مولانا عمر صاحب نے فرمایا کہ ہم گفتگو کریں گے آپس میں، ان کو بھی اللہ نے بڑا علم دیا تھا۔ فرمایا کہ حضرت نہیں، آپ میرے بڑے ہیں اور بڑوں سے اس طرح گفتگو کرنا ادب کے خلاف۔ اللہ اکبر، ہیں بڑوں سے اس طرح میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا، دلائل کی روشنی میں میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہاں میں گفتگو کروں گا ضرور۔ اور حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود نام مینشن کیا، کس کا؟ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اللہ نے ان کو بڑا رسوخ دے رکھا ہے علم دین میں، تو آپ فیس ٹو فیس، ون ٹو ون ہماری کیا کرائے ہیں الیاس بھائی، کہ ہماری آپس میں گفتگو جو ہے وہ کرائے، تو میں جو ہے وہ ان سے گفتگو کروں گا۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو بڑا ٹھوس علم اللہ نے دیا تھا، تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی، ان کو بھی اعتماد تھا بڑا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم پر۔
تو اس مجلس میں جو بخاری شریف کا آغاز ہو رہا تھا، افتتاح تھا، نکاح بھی تھا، تو جس کا نکاح تھا وہ لڑکا انڈر ایج تھا. کیا تھا؟ انڈر ایج، یعنی نابالغ تھا شرعی اعتبار سے، بالغ نہیں تھا. سب کے سامنے پورے مجمع میں، یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مولانا عبید اللہ صاحب سے کہ ذرا مجھے مسئلہ بتائیے، میں اس کا نکاح پڑھا رہا ہوں، اس کی اجازت چونکہ یہ نابالغ ہے تو شریعت میں معتبر ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہا ہے اسماعیل بھائی؟ کیا پوچھا کہ اس کی اجازت معتبر ہے یا نہیں؟ سب کے سامنے پوچھا. تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، نابالغ اگر نکاح کرے گا اجازت کس کی ضروری ہے؟ گارڈینس ہے. ہاں، ولی کی اجازت کیا ہے؟ وہ ضروری ہے. ہاں، چونکہ نابالغ کی اسلام میں عبادت بھی مقبول نہیں ہے. اب میرا جو چھوٹا بیٹا ہے عبداللہ 7-8 سال کا، اگر وہ نماز ابھی پڑھے گا عشاء کی، ثواب کس کو ملے گا؟ اب آپ لوگ ایسے بولتے ہیں بھائی، گھر میں سب بیوی سے ڈرتے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں. ہم لوگ گھر میں اسی طرح بولتے ہیں، میرے سامنے تو اس طرح مت بولو. ہے فاروق بھائی؟ ایسے بھائی؟ ہاں صدیق بھائی یار بولو یار کہیں تو. تو کیا ہے بھائی ماں باپ کو ملے گا. اور اگر ماں باپ نہیں ہے تو جو اس کی کیروانی کر رہا ہے، جو اس کی دوروانی کر رہا ہے صحیح کام کی طرف، جو ان کی کیا کر رہا ہے، سرپرستی کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا. کیوں؟ اس کا اکاؤنٹ ہی شروع نہیں ہوا، اس کا ابھی اکاؤنٹ شروع ہی نہیں ہوا. ہاں، ایک مسئلہ اور سمجھو. اب آپ لوگ سمجھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، چلو بقرعید آ رہی ہے تو انگلش بال کٹاؤ، انگریزی بال ہیں کہ گناہ بھی نہیں ہوگا. پھر یاد رکھو، جو عمل بڑے چھوٹوں سے کرواتے ہیں یا چھوٹوں کے ان اعمال پر خوش ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو گنہگار کون ہوں گے؟ ہاں، خالی میٹھو میٹھو ہپ ہپ، کڑو کڑو تھو تھو نہیں ہے، دونوں طرف بیلنس ہے. اگر ہم نے اپنے نابالغ بچوں کو غلط کپڑے پہنائے، غلط چیزیں سکھائی، وہ ڈانس کر رہا ہے چھوٹا، ہم مسکرا رہے ہیں، بال جو ہیں اس کے خلاف شرع کٹوا رہے، تو گناہ کس کو ہوگا؟ دونوں طرف سے ہے. سمجھ آیا؟ تو اس لیے حضرت نے پوچھا. خیر، بدھ کے دن کیوں شروع کرتے؟ چلے وقت ہو رہا ہے، جلدی مسلم شریف کی روایت سنو، پھر گفتگو ختم کرتے ہیں. اگلی بات انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. روایت کے الفاظ یوں ہیں، مسلم شریف میں یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 7504 نمبر کی روایت ہے. الفاظ یوں ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فقال خلق اللہ عز وجل. کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا. یوں میرا ہاتھ حضور نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ میں پکڑا. کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو. ایک ایک فعل جو حضور نے ان کے ساتھ کیا ہوتا وہ اس کو بھی مینشن کرتے تھے. یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. ہاں، یہ محبت کی کیا ہے؟ علامت ہوتی ہے. تو کہاں میرا ہاتھ پکڑا؟ علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضور کو جب کوئی اہم بات بتانی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر حضور کیا کرتے تھے؟ سامنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے. اور علماء نے لکھا کہ کبھی حضور کو اہم بات بتانی ہوتی تو کہاں بٹھاتے تھے؟ ارے بولو، پیچھے اپنے اونٹ پر اپنی سواری کے پیچھے حضور جو ہے وہ بٹھاتے تھے. اور پیچھے بٹھا کر کیا ہے، وہ کوئی اہم بات ہوتی تو حضور وہ بیان کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مختلف کیا ہے چیزیں منقول ہے آقا سے کہ جب کوئی اہم بات بتانی ہوتی تو ایسے موقع پر کہ بالکل قریب کہ پیچھے والے کا جو بدن ہے صحابی کا وہ کس سے لگ رہا ہے؟
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں ایک بات سمجھو، ہمارے یہاں انڈیا میں 2 ویلر جو ہیں تو وہاں پہ ویسے تو قانونی طور پر 3 سیٹ ہیں۔ عارف بھائی آپ تو ابھی رہ کے آئے ماشاءاللہ، ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا ہے کہ تھوڑا سا رہتے، آپ تو جی بھر کے رہ کر آئے ہیں، دل بھر گیا آپ کا، تو الاؤڈ نہیں ہے، لیکن لوگ بیٹھتے ہیں۔ اچھا 3 لوگ بیٹھتے ہیں، ایک کا بدن دوسرے کے بدن سے کیا ہوتا ہے؟ ٹچ ہوتا ہے، مس ہوتا ہے۔ اگر 3 سواری ہوگی، 2 ہوگی تو نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا اس کی اجازت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے صحابی کو بٹھاتے تھے تو وہ صحابی کا بدن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ٹچ ہوتا تھا، مس جو ہے وہ ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں لیا اور حضور نے روایت بیان فرمائی کہ التربۃ یوم السبت، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو کون سے دن پیدا کیا؟ سنیچر کے دن۔ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ یوم الاحد، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کون سے دن پیدا کیا؟ آپ بولتے جاؤ ایک کے بعد، سنیچر کے بعد وہ لگاتار ہے، سیٹرڈے کے بعد کیا آتا ہے؟ سنڈے۔ وقت ہو گیا، جلدی جلدی بولو۔ تو فرمایا مٹی کو سنیچر کے دن پیدا کیا، پہاڑ کو سنڈے اتوار کے دن پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَخَلَقَ الشَّجَرَ یوم الاثنین، اللہ تعالیٰ نے زمین پر درختوں کو کون سے دن پیدا کیا؟ پیر کے دن جو ہے وہ پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ یوم الثلاثاء، اور جتنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سے دن پیدا کیا؟ منگل کے دن پیدا کیا۔ اور اب یہ بات وَخَلَقَ النُّورَ یوم الاربعاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نور کو کون سے دن پیدا کیا؟ بدھ کے دن پیدا کیا۔ اب پوری روایت بعد میں پڑھیں گے، یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں اور پھر فل اسٹاپ لگاتے ہیں کہ نور، اب نور کو بدھ کے دن پیدا کیا۔ مشہور صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد یہاں علم ہے۔ نور سے یہاں مراد کیا ہے؟ علم، 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 علم ہے۔ نور سے یہاں مراد کیا ہے؟ علم ہے۔ تو علم کو اللہ نے کون سے دن پیدا کیا؟ بدھ کے دن۔ تو اسی لیے نیک فالی کے طور پر، نیک فالی لینا، نیک فالی جانتے ہو نا؟ اب کیا آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ نیک فالی ہے، نیک شگن، شگن بولتے ہیں کہ نیک شگن، کیا بولیں گے فاروق بھائی؟ نیک شگن لینا ہے۔ چلے ایک مثال دوں، اس سے آپ کو سمجھ آئے تو شاید۔ صلح حدیبیہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بات بن نہیں رہی تھی، آ رہے تھے آدمی، آپس میں ٹیبل ٹاک ہو رہا تھا، لیکن بات بن نہیں رہی تھی۔ تو ایک صاحب آئے جو بعد میں ایمان لائے، اس وقت صاحب ایمان نہیں تھے، ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بئی معنی کے بعد میں ایمان لائے ہیں۔ تو نام کیا تھا صدیق بھائی؟ سہیل۔ سہیل کا کیا معنی؟ آسانی۔ سہیل کا کیا معنی؟ آسانی۔ سہیل کے معنی میں کس کا؟ ہم کہتے ہیں کہ آ کام تو وہ گجراتی میں بھی ملتا جو کہ آ کام تو وہ ہیلو چھے، اگر آپ شدھ گجراتی میں بولے تو سہیلو چھے ہیں، تو سہل، یہ وہی سہل، وہ دعا آپ پڑھتے ہوں گے اللہم لا، تو اس سے وہ مراد لیا کہ بھائی اس کا معنی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایک نیک فالی ہوتی ہے، ایک نام میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، تو سہیل اچھا نام تھا، فرمایا کہ ڈیل کیا ہے وہ ہو جائے گی۔ بدھ کے دن اللہ نے نور کو پیدا کیا، تو اس لیے علم بھی جو ہے وہ نور ہے۔ بدھ کے دن اگر علمی مجلس کا آغاز ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک فالی کے طور پر یہ ہے، یہ کام کہاں پہنچے گا؟ پایۂ تکمیل کو پہنچے گا۔ اس کو کہتے ہیں نیک فالی لینا۔ آپ کو ایک اور مثال دے دوں، آپ کو اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں آپ سمجھ کے جائے۔ دیکھیے ہمارے جو برادران وطن ہیں، وہ اگر کسی اچھے کام کے لیے جا رہے ہو، سامنے سے اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ جاتے نہیں جاتے۔ اس کو بولتے ہیں
بدشگونی ہے، وہ نہیں جائیں گے. بلی راستہ کاٹ جائے گی، وہ کہاں چلے جائیں گے؟ گھر میں. اور برادران وطن کو انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے، اچھے کام کے لیے جا رہا ہے، وہ لوگ کیا کھلاتے ہیں؟ ہاں زور سے بولو صدیق بھائی، یہی کیا؟ یوگرٹ، دہی کھلاتے ہیں کہ کھاؤ دہی، جس کام کے لیے جا رہے ہو ہوگا وہی. تو اس کا نام کیا ہے؟ نیک شگون. اس کا نام کیا ہے؟ نیک شگون. اسلام میں یہ جائز ہے، نیک شگون. لیکن بلی راستہ کاٹ جائے تو وہ صحیح نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.